کہ جو ذکر کرتا ہے، جس کے لیے ذکر کا دروازہ کھل گیا. بڑی خوبصورت حدیث ہے، غور سے سنیں. تعمید میں نے جو کی ہے اس سے بہت صادق ہوگی یہ حدیث، کہ جس کے لیے ذکر کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے اللہ تک پہنچنے کا دروازہ کھل گیا. اور جو اللہ تک پہنچ گیا، جو چاہتا ہے وہ پاتا ہے. اللہ کے دربار میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے. کیا راستہ اللہ نے بتایا، مجھے بتائیں کہ اتنی خوبصورت چیز اللہ نے دی ہے ذکر. اس کے مقابلے میں کوئی راستہ ہم تلاش کریں؟ کوئی ٹیبلٹ کھائیں، کوئی گولی کھائیں، کسی جن کا سہارا لیں، کسی غیر راستے پہ چلیں، کسی غیر انسان کا ہاتھ پکڑیں، کسی اس پر توکل کریں. اللہ اکبر، اتنی بڑی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ جس کے لیے ذکر کا دروازہ کھل گیا. یہ بھی غور طلب بات ہے. دروازہ بھی یہ طلب سے کھلتا ہے جس کا یقین ہو جائے نا اللہ پر، تو اللہ اس کو یہ راستہ دکھاتے ہیں، ذکر تک پہنچاتے ہیں. پورا مکمل تیار کیا. دعاؤں کو مانگ کے اللہ مشرع صدی وسلم کہ اللہ میری زبان بھی صحیح کر، میرے سینے کو بھی صدر کر، میرے جو بھائی اس کو میرے لیے تیار کر. یہ تیاری کی جا رہی ہے. کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہاں بھیج رہا ہے اس کو؟ فرعون کی طرف بھیج رہا ہوں. کہا کہ دیکھ بھائی، سب تیاریوں کے ساتھ میں تجھے بھیج رہا ہوں اس آدمی کی طرف، بہت ہی بگڑا وہ انسان ہے، اس کی طرف تو نے جا کے میرا پیغام لینا ہے. سب تیار کرنے کے بعد قرآن اٹھا کے دیکھیں اللہ پاک کیا کہتا ہے، وَلَا تَنِيَ فِي الذِّكْرِ، کہ سب کچھ تیار دینے کے بعد ہونا ہے. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، تیار تو کر دی ہے، معجزات بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، تو نے سینے کو بھی صدر کیا ہے، زبان بھی صحیح کی ہے، بھائی بھی دی ہے، یہ سب کچھ تو تیرے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن وَلَا تَنِيَ فِي الذِّكْرِ، میرے ذکر سے تو سستی نہ کر. تو سین کرتے ہیں کہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے اس میں اللہ کے ذکر کے بارے میں، کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور رسول نبی ہیں. لیکن فرمایا کہ جب تو جا کے وہاں اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا، جو معجزات موجود ہیں، سب چیز موجود ہے، لیکن جو سب برکت ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ میرے ذکر اور میری یاد کے ساتھ ہوگی. بلا تنیا، سستی نہ کرنا اس میں. فتح تجھے یہی دلائے گا، میرا ذکر تجھے فتح دلائے گا. اللہ کی یاد اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی مشکل، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، قرآن تک ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر پہ یقین کرو، اللہ کی یاد کو مانو گے، یہ بہت بڑی چیز ہے. برباد اسی وقت ہوئے گا انسان، بھٹکے گا اسی وقت ہی. شیاطین کے حملے اس وقت ہوں گے جس وقت اللہ کو انسان چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے اس غفلت ہوتی ہے، اس کو الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تبھی بزرگان دین نے کہا ہے کہ یاد رکھو ذکر ایک ایسی چیز ہے، طبیعت مانے نہ مانے، دل مانے نہ مانے، کیفیت کوئی اترے نہ اترے، اثرات کوئی آئے نہ آئے، لیکن ذکر کو نہ چھوڑنا، ایک دن تمہیں کامیاب کر دے گا. گلے رکھنا اس کو. میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے. استغنائی دیتا ہے، شعور دیتا ہے، توکل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے. ذکر کتنا ایسا نور اللہ پاک نے دیا ہے کہ وہ اللہ کے قریب کرتا ہے انسان. تو عرض یہی کر رہا تھا کہ ہماری ساری مشکلات کا، پریشانیوں کا، سب چیز کی تکلیفوں کا حل کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں. اور کس لیے؟ کہ ذکر اللہ کے لیے کیا جائے، جس میں دوئی کا نفس نہ ہو. ہمت کریں. الحمدللہ ذکر ایسی چیز ہے، نہ دنیا میں انسان کو اکیلا چھوڑتا ہے اور نہ آخرت میں اکیلا چھوڑے.